السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے تراویح سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ وہ گفتگو اس سے پہلے کی ویڈیو میں یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت سے زیادہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وطر کو لے کر 11 رکعت سے زیادہ رمضان یا غیر رمضان میں پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 20 رکعت تراویح بھی ہے اور اس کی دلیلیں دیتے ہیں۔ چنانچہ ان دلیلوں کا جائزہ لینا ضروری ہے، تو آج کے اس ویڈیو میں ایک دلیل میں ان کی پیش کر کے ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو علماء کرام نے، ائمہ کرام نے لکھا ہے۔ چنانچہ پہلی دلیل ان کی السنن الکبریٰ للبیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ اور امام طبرانی وغیرہ کی کتاب سے منقول ہے۔ جو حدیث کیا ہے، اس کا درجہ کیا، بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ حدیث سنیے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پلس وتر پڑھتے تھے۔ اس مرفوع حدیث کی سند پر اگر مفصل بحث کی جائے، ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی جائے، تو اس پر محدثین کرام کے اقوال کو پیش کیا جائے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں صرف حنفی محققین نے کیا کہا ہے اس حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے وہی پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلا پوائنٹ، علامہ زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے دادا ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے معلول یعنی علت والی ہے، یعنی بیماری والی ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، اور ابن عدی نے الکامل میں اسے لین یعنی کمزور یا لین یعنی کمزور قرار دیا ہے۔ پھر یہ روایت اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، جس میں ہے کہ ابو سلمہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اسے ہم نے 8 رکعت کی پہلی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ علامہ زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نصب الرایہ فی شرح الہدایہ میں لکھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ابن الحمام حنفی نے فتح القدیر شرح الہدایہ، یہ بھی ہدایہ کی شرح فتح القدیر، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ یہ روایت ابو شیبہ کی وجہ سے ضعیف ہے، تمام محدثین اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں، اور پھر یہ ایک صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جو صحیح حدیث 8 رکعت والے باب میں یا ویڈیو میں آپ نے سنی ہے۔ تیسرا نقطہ اس حدیث سے متعلق، علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو عمدۃ القاری جو شہید